شامل عبادت ہے۔ اس وقت دیکھیے عصری تعلیم کا سب پر غلبہ ہے۔ لوگ پڑھنے کے لیے کتنے بچے تو گولے گاؤں کے سلوڑ آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ ہمارے سلوڑ کے بچے اورنگ آباد جاتے ہیں، کوئی کدھر جا رہا کوئی کدھر جا رہا۔ بھی عصری تعلیم کا غلبہ ہے لوگوں پر، تو ایک بچے کو روزانہ وہ 150 کلومیٹر کا کہیے یا 120 کلومیٹر کا کہیے یا 100 کلومیٹر کا روزانہ اپ ڈاؤن کرا رہے ہیں۔ کس کون سی تعلیم کے لیے؟ عصری تعلیم کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی اور اپنے بچوں کو دین کی اہمیت نہیں بتائی تو یہی ڈاکٹر اور یہی انجینئر بننے والے بچے کل اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو گھر کے باہر نکالیں گے۔ اور ایسے کئی واقعات سنانے کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے کون سی تعلیم ہے؟ دین کی تعلیم ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو اس وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اسی اقرا کی تعلیم اور اسی پڑھنے کی تعلیم جو قرآن کریم میں دی گئی ہے، وہ یہاں بچوں کو مکتب میں سکھائی جاتی ہے۔ اور میں نے جو حدیث خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے بارے میں کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دو بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ہم سب کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور جن کو آتا ہے ہمیں سکھانا چاہیے۔ تو ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لوگوں میں سب سے افضل انہی کا مقام ہوا۔ ایک تو ہم سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ سکھانے والے تیار کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہ تو مدارس کے اساتذہ ہی جانتے ہیں کہ کیسے ہم سکھانے والے تیار کر کے آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ اب ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مدارس میں ہم نے پڑھا، اساتذہ کی خدمت میں ان کی جوتیاں سیدھی کی، رات دن کو ایک کیا، ایک 13 سال کا عرصہ، کسی نے 15 سال کا عرصہ، ایسے ہی علماء ہیں جنہوں نے 20 سال کا عرصہ مدرسوں میں گزارا، تب جا کر وہ سکھانے کے قابل بنے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں علماء کے پاس اور اپنے بچوں کو بھی کیا کریں؟ سکھائیں۔ اب دیکھیے ہمارا جو مکتب منظم ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا پڑے گی، تب جا کر ہمارا مکتب منظم ہوگا۔ یک طرفہ محنت، ایک طرف سے محنت سے ہمارا مکتب منظم نہیں ہوگا۔ مکتب کے ناظرین صاحب فکر کر رہے ہیں اور مکتب کے اساتذہ فکر کر رہے ہیں، کمیٹی فکر کر رہی ہے اور سرپرستوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے ہماری آپ سے چند گزارشات ہیں، اور گزارشات میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں کہ بچہ مکتب پابندی سے جا رہا کیا نہیں جا رہا۔ غیر حاضری ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو تعلیم میں کمزور کر دیتی ہے، چاہے وہ غیر حاضری مکتب کی ہو چاہے وہ غیر حاضری اسکول کی ہو۔ اور ہمارا سب سے زیادہ رونا، کیونکہ ہمارا تعلق ٹیچروں سے بھی ہے، کبھی ٹیچروں سے مذاکرہ ہوتا تو ٹیچر یہی رونا روتے کہ مولانا سب سے زیادہ اپنے بچے غیر حاضری کرتے ہیں۔ مکتب میں تو بچے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ مکتب میں انعام دیا جاتا ہے حاضری کا سالانہ کے آخر میں، تو ماشاءاللہ چند بچے ایسے ہوتے ہیں ہر کلاس میں جو پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اسکول میں بھی غیر حاضری۔ اس لیے ابھی جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، موجودہ حالات کے حساب سے میرے بھائیوں، ہمیں دونوں تعلیم کو اہمیت دینا ہے۔ دین کی تعلیم کو نمبر 1 پر رکھنا ہے اور دنیاوی تعلیم کو نمبر 2 پر، لیکن اس میں بھی اپنے بچوں کو ٹاپر بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف بچوں کو مکتب بھیج رہے اسکول نہیں بھیج رہے۔ کتنے لوگ نوجوان ایسے جن کو دستخط نہیں کرتے آتے، نام پڑھتے نہیں آتا، بس ہمارے یہاں سے گولے گاؤں سے روزانہ گزرتی کون سی بس جاری پوچھو تو وہ معلوم نہیں۔ اتنا ان پڑھ رہنا بھی اچھا نہیں ہے، کم از کم آدمی کو دنیا کے اعتبار سے ضرورت کا علم تو آنا چاہیے۔ تو اسکول جا رہے ہیں تو اسکول 5 گھنٹے دے رہے بچے، کتنے؟ 5 گھنٹے دے رہے، اس 5 گھنٹے کو وصول کریں اسکول میں جا کر، اور مکتب میں جو 1.5-2 گھنٹے کی تعلیم ہو رہی ہے تو اس کو بھی وصول کریں۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ بچے جو سبق اپنے استاذ کے پاس مکتب میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں تو اتنے زیادہ بھی مصروف نہ ہو جائے کہ بچوں کو اتنا بھی پوچھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہ ہو کہ بیٹے آج مولانا نے کیا پڑھایا ذرا بتاؤ۔
اسکول میں آپ سر نے کیا پڑھایا ذرا بتاؤ، کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے یا نہیں پوچھ سکتے؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو روزانہ تھوڑا سا اپنے پاس بٹھائے، محبت بھرا شفقت بھرا ہاتھ اس پر پھیرے، تو انشاءاللہ بچے کی مانوس ہوگی۔ یہ بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم بھی ایک معلم میں پڑھاتے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ 1 گھنٹے سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ 1 گھنٹہ ان کا یہاں بیٹھنا کتنا دشوار ہوتا ہے، بار بار استاد سمجھا رہے، لیکن ایک معلم اور ایک استاد روزانہ ان کو 1.5 گھنٹے کیسے سنبھالتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ تدریب ہے ایک طرح کی، گویا کہ استادوں کو سمجھایا جاتا ہے، باقاعدہ سال میں 2 نشست ہوتی ہے کہ بچوں کو کیسے کور کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ باضابطہ فیض عالمگیر کے زیر اہتمام 2 نشستیں دی جاتی ہیں کہ اپنے پاس آنے والے بچوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں، ان کی کیسی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ تو اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ اساتذہ ایسے بچوں کو جو گھر میں 2 اور 3 ہو تو پورے گھر کو کیا کرتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، لیکن وہی ایک استاد 25 بچوں کو، 20 بچوں کو، 30 بچوں کو ماشاءاللہ ہینڈل کر لیتا ہے۔ یہ مکتب کی تدریب اور منظم مکتب کی شکل ہونے کی وجہ سے، ورنہ پہلے آپ لوگوں نے خود غور کیا ہوگا کہ ایک حفیظ صاحب ہوتے تھے اور 100 بچے ہوتے تھے، 150 بچے ہوتے تھے، وہی امام صاحب، وہی حفیظ صاحب، اور پھر چل تو میں آیا، ایسا چلتا تھا۔ نہ قرآن سلیقے سے ہوتا تھا، نہ تجوید ہماری صحیح ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ 100% تو ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کا فضل ہے کہ منظم مکاتب کے آنے سے ہمارے بچے اچھا قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ لیکن اب اس کو اور منظم کرنا ہے، وہ ہے صرف بچوں کو نقوش نہیں سکھانا ہے بلکہ بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے۔ اصل بات تو ہمیں تربیت والی کرنا ہے۔ اب بچوں کی تربیت کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا اپنا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں جتنا رول ماں باپ ادا کر سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ دیکھیے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، 1.5 گھنٹہ کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس بچے کتنے گھنٹے ہیں یار؟ 20 گھنٹے تقریباً آپ کے پاس بچے ہیں۔ اسکول کا وقت نکال لیجیے، 18 سے 15 گھنٹہ ایک بچہ آپ کے گھر پر ہے۔ تو آپ کو چاہیے، آپ کے گھر والوں کو چاہیے، آپ کی فیملی کو چاہیے کہ بچوں کی نقل و حرکت پر پوری کیا رکھے ہو، نظر رکھے کہ ہمارا بچہ گھر میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے، سلام کرتا نہیں کرتا، بچہ پانی پی رہا ہے تو سنتوں کا اہتمام کر رہا نہیں کر رہا، بچہ کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کھانے کی 14 سنتیں اس کو مکتب میں یاد کرا دی گئی، لیکن اب یہی بچہ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہا نہیں کھا رہا، دستر پر بیٹھ کے کھا رہا نہیں کھا رہا، تو یہ عملی مشق کرائیں گا ان کو؟ آپ کرائیں گے۔ اس لیے یہاں تعلیم دی جائے گی، آداب سکھلائے جائیں گے، سنتیں بتائی جائیں گی، لیکن عملی طور پر آپ کو ساتھ دینا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے بیزی دوستانے والوں میں اپنے کاروبار میں کہ بچوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ شاید میں نے یہاں اس سے پہلے تو نہیں سنایا، ایک لطیفہ سنیے ضمن، یعنی ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ لطیفہ ہنسنے کا تو ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ میں عام طور پر مکتب کے جلسوں میں یہ سناتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت تفصیلاً وہ واقعہ سناتے ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں مختصر اس کو سنا رہا ہوں۔ 2 بچے آپس میں بات کرنے لگے، میں اپنے انداز میں اپنے گاؤں کے لہجے میں سناتا ہوں اس کو۔ 2 بچے آپس میں بات کرنے لگے اور وہ کہنے لگے یار جب سے موبائل آیا نا تو امی ٹائم دے رہے نا ابو ٹائم دے رہے، بولے کیا ہوگا بولے؟ تو مسئلہ یہ ہے بولے موبائل، امی کپڑے دھوئے، کھانا کھائے، تھوڑا بہت فارغ ہوئے تو موبائل لے کے بیٹھ رہے ہیں، سیریل ہی دیکھ رہے، بولے بس کیا دیکھ رہے؟ سیریل۔ امی کو پوچھ رہے بھی نہیں بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ہوم ورک کرا کہ نہیں کرا۔ اور ابو کا معاملہ تو ایسا ہے، بولے دیکھ میرے ابو کا ایسا مسئلہ ہے بولے کہ وہ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے بولے 9 بجے، کتنے بجے؟ 9 بجے اٹھتے، 10 بجے تک ناشتہ پانی کرتے۔ جب تو میں اسکول میں رہتا، بولے جب میں کہاں رہتا؟ اسکول میں رہتا۔ اب میں اسکول سے واپس آیا تو ابو کہاں رہتے؟ دکان پہ رہتے۔ پھر میں مکتب میں گیا تو وہ بھی دکان پہ رہتے ہیں۔ پھر مکتب میں سے واپس آیا، تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کھیلا تو میرا سونے کا ٹائم ہو جاتا، تھوڑا سا لکھا نہیں تو ابو آتے تو میں تو سو جاتا، کھانا کھا کے پھر وہ دوستوں کے ساتھ چل جاتے، پھر وہ رات کو 11 بجے گھر میں آ رہے، 12 بجے آ رہے، پھر وہ سو گئے تو میں صبح اٹھ کے مکتب چلے جاتا تو اسکول چلے جاتا۔ اب ملاقات ہوئی کیا ملاقات؟
تو کہاں فرصت ملی ہم کو بیٹے کو گود میں بٹھانے کی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فرصت ہی نہیں ملی. تو دوست سے شکایت کر رہا تھا وہ، تو وہ دوست نے بولا امی کا تو یہ حال ہے، بولے کپڑے دھوئی نہیں، کھانا پکائے نہیں، سیریالا لے کے بیٹھ جا رہے، ابو کا یہ حال ہے. میرا تو بڑا عجیب معاملہ ہے. تو دوسرا بھی بیچارہ غم کا مارا تھا، ماں باپ کا مارا تھا. اس نے کہا یار تیری شاپنگ کرنے کبھی کبھار تو لے جاتے ہیں، عید برات کا تو لے چل جاتے ہیں تیرو، بقرعید پہ عید پہ. ہاں بولے اتنا تو کرتے بولے وہ خریدی کو لے چل جاتے تھوڑا بہت. تو تیرا تو بھی ٹھیک ہے بولے، میرا معاملہ ذرا ہارڈ ہے بولے. میرے ابو ابھی اتنے موبائل میں لگے ہوئے بولے، کبھی کبھی میرے کو بھی شک ہوتا بولے کہ موبائل سے بھی ڈاؤن لوڈ کرے انہوں نے. یعنی اتنی مصروفیت موبائل میں، تھوڑا ٹائم نہیں ملا. دیکھیے اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا احساس کیجیے اس بات کا. جتنا ہم واٹس ایپ دیکھنے کے لیے، واٹس ایپ کے میسج دیکھنے کے لیے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو آن لائن جتنے ایپس ہیں وہ دیکھنے کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. کیا اتنی مرتبہ، کیا ایک آدھ مرتبہ دن میں سے ہم نے قرآن کو دیکھا 5-10 منٹ کے لیے، یا دینی کتابوں کو ہم نے دیکھا، یا اپنے بچوں کا ہوم ورک؟ کم از کم بچے مکتب میں جا رہے اس کی برکت سے کہ قاعدہ تو ہاتھ میں لے لو. آپ بچے مکتب میں جا رہے اس کی برکت سے قرآن کو ہاتھ میں لے لو کہ بیٹے آج قرآن کا کون سا سبق ہوا، اماں پارے کا کون سا سبق ہوا، نورانی قاعدے میں کیا پڑھا ہے، کون سی دعا استاد نے آج یاد کرائے، کون سی حدیث تم کو پڑھائے گا، اس کی برکت سے تو سن لو. تو کریں گے انشاءاللہ. تو ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم سلوڑ سے بیان کرنے کے لیے آئے تو ہم کو 5,000 ہدیہ ہوگا، یہ ہم آپ سے بھی مانگ کرنے کے لیے نہیں آئے. لیکن آج ایک مانگ آپ سے ہم ضرور کریں گے. وہ یہ ہماری مانگ اور ڈیمانڈ ہے کہ ہر والد، ہر سرپرست اپنے بچے کو روزانہ کم از کم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. دیں گے انشاءاللہ. آپ اس میں اس 15 منٹ آدھے گھنٹے میں تھوڑا سا بچوں کو لے کے بیٹھو، تھوڑی ان سے کیا کرو، ہنسی مذاق کی باتیں، تھوڑا سا خوش کرو بچوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو آج کے دور میں اس طرح خوش کیا جا رہا، بچے نے تھوڑا رویا نکالے ہم نے موبائل دے دیے اس کو. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہر گھر کی ایک کہانی ہے. کیوں کہیں گے کہ پہلی جو پرانی مائیں تھی وہ اپنے بچوں کو جو ہے تو نعت وغیرہ اور ایسی چیزیں جس سے بچے خاموش ہو جاتے تھے، اور معنی دار اشعار اس طرح کی چیزیں سنا کر جو تو خاموش کرتی تھی. لیکن اب آن لائن موبائل پہ سب مل جا رہا. تھوڑا بچے نے رویا تو اس کی من پسند کے کارٹون اس کو لگا کے دے دیے، تو بچہ اتنا اس میں دیوانہ ہو جا رہا کہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں، باقاعدہ آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آنکھ کا جو مرض بڑھتا جا رہا ہے، بچپنے میں بچوں کی آنکھوں کو جو خطرہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ زیادہ دیر موبائل کی اسکرین پر لگے رہنا ہے. پڑھائی کی وجہ سے ہو رہی ہے آنکھیں کمزور تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو اسکرین کے سامنے بچے گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس مکتب میں ایک بچہ آیا داخلے کے لیے، سنیے، اس کی عمر 5 سال تھی یا 6 سال تھی، اس سے بڑا ابھی اسکول نہیں جاتا تھا. اس کے ابو نے ہمارے پاس لائے کہ مولانا اس کا داخلہ کرو. میرے پاس بٹھایا اس کو. اب داخلے کی کاروائی کے لیے ہم فارم بھرتے ہیں. اپنا بچے کو پوچھ رہا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ وہ ایسا ایسا کرے، کیا ایسا نام کیا ہے بیٹے؟ اس کو 2-3 بار میں نے متوجہ کیا. اس کے ابو شرمندہ بھی ہوئے. پھر میں نے ان کو پوچھا مسئلہ کیا ہے آپ کا بچہ سیدھا کچھ دماغی پرابلم ہے، دماغی کمزور؟ بولے مولانا یہ موبائل بہت دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا؟ موبائل. اور کتنا دیکھ رہا؟ تو بولے اس کے واسطے مستقل موبائل لا کے دے دیا. بولے میں نے گھر میں تو 6 سے 8 گھنٹے موبائل روزانہ دیکھ رہا ہوں. تو موبائل میں جو دیکھ رہا ہوں وہی چالو اس کا. اس کو نام پوچھ رہے تو ایسا ایسا کرتے. تو کیا ہے یہ؟ کہیں ہم بھی ہمارے بچے کی اس طرح اسکرینوں کے سامنے گھنٹوں وقت تو ضائع نہیں کر رہے. دیکھیے اگر ایسا ہے تو بچوں کے مستقبل کی بربادی کے لیے آپ خود اس کی ذمہ دار ہیں. آپ تیار رہیں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا مستقبل ضائع ہوتے دیکھنے کے لیے. اس لیے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے. ان کو ایسے کھلونے یا ایسی چیزیں کہ بچے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہوں، پڑھ پڑھ کر پریشان ہو گئے ہو، یعنی دماغی الجھن محسوس کر رہے ہو، تو ان کو ایسے کھیل میں آپ لگا دیجیے کہ وہ گھر کے اندر کھیل سکے، یا تھوڑا دوستوں کے ساتھ. اب تو سارے کھیل ختم ہو گئے. ہم نے ہمارے بچپنے میں دیکھے تھے کہ اب تو نام بھی نہیں یاد رہے کیونکہ کھیل ہی ختم ہو گئے.
بس کرکٹ یاد رہا، وہ اس لیے یاد رہا کہ لوگ کرکٹ کے دیوانے ہیں، کرکٹ کے نام پہ سٹا چڑھا، بڑے لوگ کرکٹ کھیلا کوئی نہیں میدان میں، لیکن اس کو دیکھنے کے واسطے لوگ دیوانے ہیں۔ اب گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم بچپنے میں، اور بہت سارے کھیل ہے، چپیاں کھیلتے تھے، نہ جانے کون کون سے کھیل ہیں۔ یہ بچوں کو اگر بولیں گے تو ان کو عجوبہ لگے گا کہ گلی ڈنڈا کس کو بولتے ہیں، اٹو ڈانڈو بولتے تھے، اٹو ڈانڈو کس کو بولتے ہیں، ان کو پوچھے کہ تم نے دیکھے کہ اٹو ڈانڈو کس کو بولتے ہیں، تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوں گے ایسے کھیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کھیل سب موبائل میں آ گیا، اسکرین پر آ گیا، سب وہ موبائل میں کھیل رہے۔ اس لیے بچوں کو تھوڑا سا فری، عصر کے بعد کا وقت ہے یا ایسا وقت جس میں بچے فری ہو سکتے ہیں تو تھوڑا کھیلنے کودنے دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے تھوڑا سا کھیلے کودے تو گھروں میں حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھیلنے نہیں دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جو پرانے بزرگ ہیں، بچے نے تھوڑا تماشا کرا، مستی کرا، کھیلا کودا تو وہ حضرت کو کرنے لگتا، وہ چلا کے ایک تو بہو کو ڈانٹتے نہ تو بیٹوں کو ڈانٹتے اور ان کو 2-3 تماچے مار کے بٹھا دیتے۔ تو کھیلنے والے بچے بھی پھر کیا کریں گے، مجبوری میں موبائل لے کے بیٹھتے۔ تو بچے کھیلیں گے کودیں گے تو ان کو کھیلن دو اور خوب پڑھن دو۔ بس آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف، تربیت کی طرف خاص توجہ دینا ہے۔ تربیت میں جیسے نماز کا اہتمام ہے، بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ، 10 سال کی عمر میں اس کی نگرانی کرو کہ نماز پڑھا نہیں پڑھا۔ ابھی سے ہم عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بچے نماز کے عادی بنیں گے۔ مکتب میں تو ان کو ابھی ہم ایک آواز لگائیں گے کہ بیٹے ثنا پڑھو تو پورے بچے پڑھنے لگ جائیں گے، بیٹے اتحیات پڑھو تو یہ پورے سنائیں گے، لیکن نماز میں عملی مشق کون کرائے گا انہیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو گھر پہ اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، گھر کی مستورات کے ساتھ بچیوں کو نماز کا عادی بنائیں۔